وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ اعلیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے، الاعلیٰ، جس کی شان بہت اونچی ہے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تسبیح کو آپ اپنے سجدے کے اندر رکھیں، یعنی سجدے میں کیا کریں۔ اسی وجہ سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب قاری یعنی پڑھنے والا اس آیت کو پڑھے تو وہ پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے جس کی شان بہت اونچی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر درست پیدا کیا۔ یعنی ایک تو ہے کہ چیزوں کو پیدا کیا اور ساتھ میں وہ چیزیں جیسی ہونی چاہیے ویسی بنائی، اور جس حلیے اور جس نقشے کے مطابق ہونی چاہیے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیے۔ یعنی کوئی بھی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یہ اگر ایسی ہوتی تو بہتر ہو، ورنہ وہی والی بات ہوگی کہ جو بیٹھا ایک صاحب سوچ رہا تھا کسی آم کے پیڑ تلے کہ یہ کیا ہے کہ اتنے بڑے تربوز چھوٹی سی بیل پر اور اتنے بڑے درخت پر چھوٹے چھوٹے سے آم۔ جب آم ٹوٹ کر اس کے سر پر گرا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بھی اس رب کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو فرمایا والذی قدر فہدی، کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو ایسا بنایا جیسے اس کو ہونا چاہیے، فہدی، پھر اس کو راہ دکھائی۔ کہ جتنے بھی حیوانات ہیں کائنات میں یا سمندر میں پائے جانے والے آبی مخلوقات ہیں، یہ بلوں میں رہنے والی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا بھی کیا ہے اور جیسا اس کو ہونا چاہیے ویسا پیدا کیا ہے، پھر اس کو دنیا کے اندر رہنا بھی سکھا دیا، اور جن کی مائیں ہیں بھی صحیح ان کو بھی تو سکھانے والی ذات اللہ ہی ہے۔ اب چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کو کس نے سکھایا کہ کیسے اس نے دودھ پینا ہے، فیڈ کرنا ہے؟ اس کو سوائے اللہ کے کون ہے بتانا؟ ہماری تو وہ اتنا چھوٹا معصوم بچہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو فہدی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کو رہنمائی دی۔ والذی اخرج المرعى، وہ ذات جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا، فجعلہ غثاء احویٰ، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں اپنی رعنائی دے کر، اپنی خوبصورتی بکھیر کر، آخر کار وہ چیزیں بدصورتی اور فنا کی طرف چلی جاتی۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت بنائی ہے، لیکن بہرحال ختم ہونے کے لیے بنائی ہے، باقی رہنے کے لیے نہیں بنائی۔ اس میں جتنا بھی اچھا آپ گھر بنا لیں، جتنا بھی مضبوط بنا لیں، بہرحال ایک دن اس نے کھنڈر بننا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اور اس نے کھنڈر بننا ہے۔ جتنی بھی مہنگی گاڑی لے لیں، ایک دن اس نے ٹین کا ڈبہ بننا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی ورکشاپ میں آپ جاتے ہیں تو پرانی دو چار کھوکھے کھڑے ہوں گے، ان کو دیکھ کر آپ سوچیں کہ کبھی تو کوئی وقت ہوگا کہ ان کو بھاری رقمیں دے کر خریدا گیا ہوگا، اور کبھی تو یہ گاڑیاں بھی 0 میٹر ہوں گی، لیکن آج کوئی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تول کر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بس اب یہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا آخر اینڈ رکھا ہے، انتہا رکھی ہے اور اس نے ختم ہو۔ بس یہ جو جہان ہے یہ ناپائیدار، ٹمپریری، وقتی، عارضی جہان ہے، اور آخرت وہ ہے ہمیشہ کا جہان۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، یعنی آپ کو یاد کروا دیں گے قرآن، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جس کو اللہ چاہ لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پریشانی رہتی تھی کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے، اور البتہ وہ آیات، یہ وہ احکام جو ہمیں منسوخ کرنا مقصود ہوں گے وہ آپ بھول جائیں گے۔ تو نسخ کی بہت ساری صورتیں ہیں منسوخ ہو جانے کی، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات ہی بھلا دی گئی، وہ احکام ہی بھلا دیے گئے کہ جن کا منسوخ کرنا مقصود تھا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، یقیناً وہ ظاہر کو اور چھپے کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان شریعت پر چلنا آسان کر دیں گے۔ دیکھیں دو دفعہ یسرا کا لفظ ہے، وَنُيَسِّرُكَ، اس میں بھی آسانی والے معنی ہے، اور یسرا یہ بھی آسانی ہے۔ تو یسرا شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے یسرا ہے، آسان ہے، اس میں کوئی تنگی اور مشکل نہیں۔ اب میں صرف ایک مسئلہ آپ کو بتانے لگا ہوں ایک مثال کے طور پر، کہ آدمی جب رنگ پینٹ وغیرہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر پینٹ لگ گیا، پینٹ کی چونکہ طے ہوتی ہے وہ جسم تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا، جب تک اس کو جسم سے زائل نہ کیا جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے پیٹرول سے یا مٹی کے تیل سے دھویا، صاف کیا، رگڑا، اور پینٹ وغیرہ اتر گیا، تو اتنی زیادہ ایفرٹ اور اتنی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بعد میں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی معمولی کہیں ناخنوں کے کناروں میں وہ لگا ہوا رہ گیا، حالانکہ جب آپ نے دھویا تھا تو خود تسلی کی تھی۔ تو یہ جو مقدار ہے، یہ جو ایسی جگہوں پر لگا رہ گیا ہے، یہ معاف ہے، اور آپ کا وضو ہو گیا، آپ کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ یہ کہتا ہے کہ اتنا اس قدر باریکیوں کا اگر انسان کو مکلف کیا جائے تو یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے یہ چیز، اور یہ انسان کو حرج میں اور مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ اسلام آسان ہے، اس نے آسانیاں رکھی ہیں۔ ناپاکی لگ گئی آپ کے کپڑے پر، اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن آپ نے دھو لیا، اس کا نشان باقی رہ گیا۔ اب نشان واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے، مطلب خون کا دھبا تھا، دھو دیا، لیکن اس کا دھبا نشان ہلکا سا وہ نظر آ رہا ہے، تو وہ معاف ہے۔ اسمیل ہے اس کے اندر، کپڑے کے اندر، وہ معاف ہے، اس لیے کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو پانی کے علاوہ مزید کچھ چیزیں درکار ہوں گی، آپ کو صابن یا صرف استعمال کرنا ہوگا، اور یہ چیز ہر جگہ ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی، اور اسلام نے حرج کو، تنگی کو دور کیا ہے، تو وہ معاف ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی شریعت کو آسان کیا ہے، اور پھر ساتھ میں ارشاد فرما دیا ہم آپ کے لیے اس کے اوپر چلنا اور زیادہ آسان کر دیں۔ تو اسلام کو فالو کرنا، اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے، یہ عین فطرت ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کو اس کی عقل کو، اس کی سمجھ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، شریعت کی قیود سے اس کو آزاد کر دیا جائے، تو وہ انہی باتوں کا فیصلہ کرے گی جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اس کا اندر کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایسے کیا جائے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے، اور نصیحت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ سیذکر من یخشیٰ، اور نصیحت سے فائدہ تو وہی اٹھائے گا جو ڈرتا ہوگا، اپنے رب کی خشیت اس کے اندر ہوگی۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور بھاگے گا بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ دیکھیں نا کیسی کیفیت کو اللہ نے بیان کر دیا ایک جملے بھی، ایسی
حالت ہوگی کہ نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ موت آئے گی اور نہ ہی انسان کو جینے دے گی. یہ کیفیت ہوگی جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اس کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ باتیں تو پہلے صحیفوں میں بھی تھیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ باتیں تھیں، اور اس شریعت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو دنیا کو ترجیح دے گا وہ ناکام ہوگا، جو آخرت کو ترجیح دے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہے، میرے دوسرے بیٹے نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بابرکت بنائے. مختصر سے تلاوت کرتا ہے چند آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد